اپنی اصلاح کے سلسلے کا سب سے بنیادی کام اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل۔ جس بندے اور بندی کا ایمان درست ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی کمزوری نہ آئے اور شرک اور کفر کی کوئی ملاوٹ نہ آئے، اور جس کا عمل ٹھیک ہو جائے، یعنی جس کے وہ اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں جن کا تعلق بدن کے ظاہری اعضاء سے ہے، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے، اور وہ اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ ہی پر توکل ہو، اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا خوف ہو، نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہو، صبر ہو، تقدیم کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کسی بھی دوست سے جب بات کرتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو نمسکار کرتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ نمسکار کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ 100% مشرکانہ لفظ ہے، خالصتاً شرک ہے۔ اور کروڑوں لوگ اپنے بزنس کے تعلقات کے لحاظ سے، اپنے پڑوس کے تعلقات کے لحاظ سے، دفتر کے لوگ اپنے دفتر کے ساتھیوں سے بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نماز بھی چل رہی ہے اور دین کی محنتوں میں حصہ لینا بھی چل رہا ہے، اور ان کے بچے سری شرک اور کفر پڑھ رہے ہیں۔ وہ آرام سے ان اسکولوں میں ان بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور انہیں کچھ بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ کبھی کھول کر کتاب دیکھتے بھی نہیں، کبھی کھول کر کاپی دیکھتے بھی نہیں۔ ہمارے اسلاف اتنے بے حس واقع نہیں ہوئے تھے۔ بڑی حساسیت تھی، بڑی حمیت تھی، بڑی غیرت تھی، بہت فکر مندی تھی، بہت باخبری تھی، جس سے انہوں نے اس ملک میں اتنے زبردست خطروں سے نکال کر اسلام کو اور مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد ہم بعد میں آنے والوں نے بڑی زبردست کوتاہی کی، بہت غفلت برتی، بہت نرمی برتی، بہت بے حسی کا، بے خبری کا ثبوت دیا، اور اس سے حوصلہ پا کر وہ شرک اور کفر کے علمبرداروں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب بڑی سے بڑی تعداد میں مسلمانوں سے کوئی نہ کوئی شرکیہ کام کرا دیا جائے۔ چنانچہ وہ ڈھونڈ کر لائے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے اقوام متحدہ میں پوری باتوں کو سامنے نہ رکھ کر اور پرسوں یا آنے والے اتوار 21 جون کی تاریخ کے لیے عالمی یوگا ڈے منظور کروایا۔ ہمارے لاکھوں مسلمان بالکل واقف نہیں ہیں کہ یوگا کیا چیز ہے، کروڑوں مسلمان۔ یوگا خالصتاً مشرکانہ عمل ہے، 100% مشرکانہ عمل ہے۔ میں نے یوگا پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، بہت مستند کتابیں پڑھی ہیں۔ یوگا کا تذکرہ ویداز میں آیا ہے، یوگا کا تذکرہ پرانوں میں آیا ہے، یوگا کا تذکرہ اپنشدوں میں آیا ہے، یوگا کا تذکرہ بھگوت گیتا میں آیا ہے، اور خاص یوگا پر لکھی ہوئی کئی کتابیں میں نے اول سے آخر تک پڑھی ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے ہر اسٹیج پر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اور دنیا میں ہر شخص سے اس بارے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، یوگا خالصتاً برہمنی آرین مشرکانہ کلچر کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔
سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. کیا ان لوگوں کو ہماری تندرستی کی بڑی فکر ہو گئی؟ یہ بہت بے چین ہے اس بات کے لیے کہ بھارت کے رہنے والے لوگ، خاص طور پر مسلمانوں کی صحت کمزور ہے، ٹھیک ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی کا. ہم آپ کو خوب پہچانتے ہیں. آپ لاکھوں کے خون بہانے والے لوگ ہو، آپ بے گناہوں کو جیل میں ٹھوس دینے والے لوگ ہو. جو نوجوان اسلامی شاعر کا احترام کرتا ہے اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور کرتے پجامے کے اور سنت کی وضع کی پابندی کرتا ہے، آپ اس کو فوراً ٹیررسٹ بنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیتے ہو. آپ کو فکر ہے ہماری تندرستی کی؟ آپ یہ مشہور کرنا چاہ رہے ہو کہ یہ یوگا جو ہے ایک ورزش ہے، لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. قدیم زمانے سے لوگوں میں، کچھ قوموں میں ایک جاہلیت یہ رہی ہے کہ وہ جس چیز میں کچھ طاقت پاتے ہیں اس کو معبود بنا لیتے ہیں. جس چیز میں کچھ شکتی پاتے ہیں، کچھ طاقت پاتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے لگتے ہیں، اس کی بندگی کرنے لگتے ہیں، ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں، نمسکار کرنے لگتے ہیں، سر جھکانے لگتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی درجے میں خدا مان لیتے ہیں. ہمارے ملک میں جو برہمن قوم بستی ہے، یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ وہ بھارت کی اصلی باشندہ نہیں ہے. وہ دنیا کے اس ملک سے آئی ہے جہاں بت پرستی بھی تھی، کوکب پرستی بھی تھی، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، چاند کی پوجا بھی ہوتی تھی، پتھروں کی پوجا بھی ہوتی تھی. وہ وہی علاقہ تھا جہاں اللہ نے سب سے بڑے داعی توحید، ملت ابراہیمی کے امام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی سرزمین عراق. وہاں سورج کی پوجا کا عام رواج تھا. سورج کو ایک بہت بڑی شکتی مانا جاتا تھا اور سورج کی پوجا ہوتی تھی. اللہ کرے کسی طرح ہم اپنے ان بھائیوں کو اور پڑوسیوں کو اور کروڑوں انسانوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوں اور یہ موقع جو اس وقت اللہ نے دیے ہیں، ان موقعوں سے ہم صحیح فائدہ اٹھائیں تاکہ وہ موضوعات جو اس وقت ملک میں چھڑے ہیں، جو ٹاپکس اس وقت ملک میں چھڑے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ملک میں کوئی داعی میدان میں ایسا نہیں ہے جو اس وقت انہی ٹاپکس کو، انہی موضوعات پر گفتگو کر کے قوم کے سامنے توحید کی واشگاف دعوت پیش کرے. یہی موقع آیا کرتے ہیں جن موقع پر صاف صاف دعوت دی جاتی ہے. میں نے اس لیے آج اس وقت یہ موضوع چھڑا ہے کہ میں آخر میں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بھی کچھ کہوں گا، اور آج کا یہ بیان پوری دنیا میں اس وقت سنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. خدا کرے کہ سنا جا رہا ہو اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. طاقت کی بندگی، طاقت کی پوجا، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. دنیا کی قوموں سے اور اپنے ملک کے سمجھداروں سے، اپنے ملک کے دھرم گروؤں سے، اپنے ملک کے انٹلیکچوئلز اور دانشوروں سے ہم یہ گفتگو کھل کر کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ اس بات پر پہلے ایک بحث ہو جائے کہ کیا ہر وہ چیز جس میں طاقت نظر آئے اس کے سامنے انسان کو سر جھکا دینا چاہیے؟ طاقت تو نمک کے ذرے میں بھی ہے، طاقت تو شکر کے دانے میں بھی ہے، طاقت تو مچھر کے پر میں بھی ہے، طاقت تو چونٹی میں بھی ہے، طاقت تو ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے میں بھی ہے، طاقت تو چاول کے ایک دانے میں بھی ہے، طاقت تو گیہوں کے دانے میں بھی ہے، طاقت تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز میں ہے. کتنی چیزوں کے سامنے سر جھکواؤ گے؟ تو ایک سوچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر شکتی کو خدا بنا لو، ہر ایک کے سامنے سر جھکا لو، ہر ایک کو نمسکار کرنے لگو. اور ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس نے طاقت بخشی ہے اور وہ جب چاہے گا وہ طاقت واپس لے لے گا، اس کو معبود بناؤ.
کون سا راستہ سمجھداری کا ہے، کون سا راستہ عقل مندی کا ہے، کون سا راستہ علمی ہے، کون سا راستہ سائنٹیفک ہے؟ کس کس کو معبود بنواؤ گے تم؟ کس کس کے سامنے انسان کو جھکا کر انسان کو اتنا حقیر قرار دو گے؟ شرک انسانیت کی تذلیل ہے، شرک انسانیت کی توہین ہے، اور توحید اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا انسان ہے اور انسان سے بڑا صرف اللہ ہے۔ ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک سوچ، ایک خیال انسانیت کو ذلیل کرنے والا ہے، انسان کو حقیر بنانے والا ہے، انسان کو چھوٹا بنانے والا ہے، انسان کو ہر ایک کے سامنے جھکا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھنے والا ہے۔ اور ایک نظریہ خیال یہ ہے کہ نہیں، اے انسان، یہ سورج تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا سیوک ہے، یہ تمہارا خادم ہے، چاند تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ستارے تمہارے کام آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ آسمان و زمین، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، اور تم اتنے عظیم ہو کہ رب کہتا ہے کہ اے انسان، تم کو تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تم کہاں اس قدر حقارت کے راستے پر جا رہے ہو؟ تم کہاں اس قدر ذلت کے راستے پر جا رہے ہو؟ اسی لیے جب تک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور گھر والوں کی زبردست قربانیوں کے طفیل جب تک توحید دنیا میں قائم نہیں ہوئی، اور جب تک ایک ایسی امت دنیا میں تیار نہیں ہوئی جس کے رگ و پے کے اندر توحید اتر گئی تھی اور جس کے اندر سے شرک کا شائبہ بھی نکل گیا تھا، تب تک دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہو پائی۔ روحانی اور اخلاقی ترقی نہیں، سائنٹیفک اور مادی ترقی بھی تب تک نہیں ہو پائی، اس لیے کہ کیسے ترقی کرتا یہ انسان؟ ہر ایک سے تو ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک سے گھبرایا ہوا تھا، ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ تو یہ دنیا کی چیزوں پر اور اللہ کی مخلوقات پر ریسرچ کرنے کی کیا ہمت کرتا؟ یہ کیسے ہمت کرتا کہ ان چیزوں پر تحقیق کی جائے، ان پر ریسرچ کیا جائے؟ وہ تو ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ ادھر سورج نکلا اور اس نے جلدی سے نمسکار کیا، اور ادھر چاند نکلا اور اس نے جلدی سے نمسکار کیا، اور ادھر ہوا چلی اور اس نے جلدی سے سر جھکایا، اور ادھر پانی برسا اور اس نے جلدی سے پرنام کیا، اور ادھر یہ ہوا اور ادھر وہ ہوا۔ اس نے گائے کو دیکھا کہ وہ دودھ دے رہی ہے، اس کے کام چل رہا ہے، اس کو بھی دیوتا مان لیا۔ اس نے گوبر کو دیکھا کہ اس سے ہمارا کام چل رہا ہے، اس کو بھی پوجنے لگا۔ جس انسان کی یہ کیفیت ہوگی وہ انسان کیا ریسرچ کرے گا؟ وہ ڈرا سہما رہے گا ہر ایک چیز سے۔ جب تک یہ خوف نہیں نکلا، جب تک یہ احساس کمتری نہیں نکلا، جب تک انسان نے اپنے اصل مقام کو پہچانا نہیں، اور جب تک انسان نے اپنی بڑائی کو نہیں پہچانا، اور جب تک انسان نے اس حقیقت کو نہیں جانا کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ میری خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، مجھے ان سے کام لینا چاہیے، مجھے ان پر غور کرنا چاہیے، مجھے ان پر ریسرچ کرنا چاہیے، تب تک دنیا پتھروں کے دور میں جیتی رہی اور 2 قدم بھی آگے نہ بڑھ پائی۔ یہ تو احسان ہے رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے دنیا کو روحانی اور مادی ترقیوں کا راستہ دکھایا۔ افسوس در افسوس، جب کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ رہتی ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ رہتی ہے اور خاص طور پر وہ قوم محکوم ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور وہ ذرا اس انداز سے رہتی ہو، رہنے پر مجبور کر دی گئی ہو، تو ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک فطرت ہے، ایک کمزوری ہے انسان کی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الناس علی دین ملوکہم کہہ کر، کہ انسانوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں۔ جو چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے،
جو تہذیب چھائی ہوئی ہوتی ہے، جو کلچر ہر طرف نظر آتا ہے، جو زبان ہر طرف بولی جا رہی ہوتی ہے، لوگ عام طور پر بس اس کی نقل کرنے لگتے۔ یہ ایک انسان کی کمزوری ہے۔ ہم اس ملک کے مسلمان بہت بڑے خطرے کے ساتھ جی رہے ہیں اس ملک میں، اور ایک زمانے میں ہمارے اکابر اس دنیا میں وہ موجود تھے جن کو اس خطرے کا پورا احساس تھا، اور وہ دن رات اپنی بیانوں، تقریروں، مضمونوں، گفتگوؤں، سفر، حضر، ہر وقت وہ مسلمانوں کو جہاں اور چیزوں کی تلقین کرتے تھے، جہاں اصلاحی باتیں کرتے تھے، جہاں ان کی تعلیم اور تزکیے کے سارے مضامین بیان کرتے تھے، وہاں وہ اکابرین اس بنیادی خطرے سے آگاہ کرتے رہتے تھے اور بار بار یاد دلاتے تھے اس ملک کے مسلمانوں کو کہ خبردار، یاد رکھنا، تم اس ماحول کے اثر سے کہیں تم بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، شرک کو معمولی نہ سمجھنے لگو، شرک کو تمہارے ذہن و دماغ قبول نہ کرنے لگے اور تم اس کی نقل کرنے کی غلطی نہ کرنے لگو، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ ایک دور تھا کہ ہمارے ملک میں وہ اکابرین بڑی تعداد میں موجود تھے جو اس معاملے میں بڑی غیرت رکھتے تھے، بہت حساس تھے اور بہت باخبر رہتے تھے اور امت کو باخبر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کاش کے علماء تو کم سے کم اس کو سمجھیں کہ اور اکابر کا میں نام لوں، وہ ان کا تو میں کیا نام لوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی تھی، وہ دراصل ہندوستان کے مسلمانوں کے مرتد ہو جانے کے خطرے کو اب دیوار پر لکھا ہوا دیکھ کر شروع کی۔ یہی چیز تھی جن کو ان کو بے چین کیا تھا۔ لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اس پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک آبادی تو ہماری وہ ہے جو شہروں میں رہتی ہے، مسجدوں میں آتی ہے، علماء کے پاس بیٹھتی ہے، دینی کتابیں پڑھتی ہے، بڑے بڑے اکابر، صلحاء، علماء وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان سے ان کو فیض پہنچ رہا ہے، اس لیے میں بھی اپنی ساری توانائی انہی لوگوں میں لگاؤں۔ اس کے بجائے انہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو دیہاتوں میں اور گاؤں میں اور دور مراکز دینی سے دور بسنے والے ان بھائیوں اور بہنوں کے ایمان کو بچانے کی محنت کروں کہ جو بیچارے کلمہ بھی نہیں جانتے، سجدہ بھی نہیں کرنا جانتے، نماز بھی نہیں جانتے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے آبا و اجداد کسی زمانے میں غیر مسلم تھے، چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگوں سے، اور ان کو مرتد بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ان کو گھر واپسی کے نام پر واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطرے کو محسوس کیا تھا اور رو رو کر، بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا طریقہ مانگ لیا تھا کہ کسی طرح ایک ایک ایسے آدمی کے پاس خود جایا جائے۔ ان میں طلب تو ہے نہیں، انہیں کچھ خبر تو ہے نہیں، وہ تو خود آئیں گے نہیں نماز سیکھنے، کلمہ سیکھنے، ان کے پاس جایا جائے، ایمان کی عظمت کو ان کو سمجھایا جائے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان سے کتنا بیڑا پار ہوگا۔ ساری دنیا ایمان اگر کسی کا موجود ہے، ایمان کسی کا سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو جہنم سے بچا لیں گے، اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ایمان سیکھو۔ پھر کلمہ سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے۔ اصل میں ان کو جو توجہ اس طرف ہوئی تھی وہ انہی حالات کی وجہ سے ہوئی تھی جن حالات کو ان کے دور بھی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس ملک میں کروڑوں ایمان والوں سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں عزیزو کہ جس میں ہماری یہ حساسیت بہت کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی ہے ہماری یہ حس۔ اب مسلمانوں میں ایسے بکثرت لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں کہ یوگا کیا ہے، ایک ورزش ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی شک شبے کو دور مت مبتلا ہو، کسی اندیشے میں مت پڑو، مسلمانوں یوگا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جانتے ہیں
اللہ کا شکر ہے ہم جانتے ہیں کہ سورج میں بہت تاثیر ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوقات میں زبردست تاثیر رکھی، لیکن اس تاثیر کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو خدا مان لیں. یہ بہت بنیادی سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے آج یہ بات یہاں خانقاہ میں بیٹھ کر رہا ہوں. اگرچہ میں شدت سے اس بات کا چاہتا ہوں کہ لوگ جو یہاں آئیں وہ نہ موبائل پر گفتگویں کریں، نہ کسی سے رابطہ رکھیں، بس وہ منقطع ہو جائیں، نہ آپس میں باتیں کریں، بس وہ صرف دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، نمازوں میں، مراقبے میں، معمولات کی پابندی میں یا بقدر ضرورت آرام میں وقت گزاریں. لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر آپ یہ میسج دے سکیں تو آج آپ دیجئے، صحیح نیت کے ساتھ کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہرگز یوگا میں شامل نہ ہو. اس پیغام کو پھیلائیے، اس پیغام کو پہنچائیے، جتنی دور تک یہ پیغام جا سکے بھیجیے. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے. بنو اسرائیل جیسا حال ہو گیا ہمارا. اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. بنو اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ قوم تو ایک گائے کی بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل کو کے منہ میں پانی آ گیا. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جیسا خدا ان کے پاس ہے ایسا ہی خدا آپ ہمارے لیے بنا دیجیے. واہ، اللہ کو نظر نہیں آتا، یہ تو بچڑا سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کی پوجا یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے ایسے ہی خدا بنائیں. اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اس وقت چوکنا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت موقع ایسے آتے ہیں کہ زبان حال اور زبان قال سے اس بات کا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاف اعلان کرایا ہے، اور اس طرح کا خطاب تو مجھے نہیں لگتا کہ قرآن میں کہیں اور ہے. اے محمد آپ کہہ دیجئے، آپ صاف صاف کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، سچائی کو چھپا رہے ہو. لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی کبھی نہیں کروں گا. کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ بات صاف کی جائے، مضبوطی کے ساتھ بات کی جائے، جرأت کے ساتھ بات کی جائے. قصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ دیکھ کر کے مسلمان بھی نمسکار کرنے لگا، مسلمان بھی سوریہ نمسکار کرنے لگا، مسلمان بھی پرنام کرنے لگا، اور مسلمان بھی یوگا کرنے لگا، اور مسلمان بھی یہ کرنے لگا. آج یہاں تک آیا ہے مسلمان، کل کو تھوڑا اور آگے آ جائے گا، کل کو تھوڑا اور آگے آ جائے گا. ہم اس دور میں ہیں کہ عوام تو عوام، علماء میں بھی ایک تعداد ایسی بن گئی ہے جس کے اندر شرک سے اور کفر سے نفرت اور اس سے بیزاری اور اس سلسلے کی حساسیت ختم ہو گئی. لوگ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اللہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے.